چشتی صاحب سے سوال پوچھتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اہل سنت مبانی کے مطابق کہ ہر زمانے میں ایک خلیفہ کی بیعت کیا ہے وہ واجب ہے, اور اگر بیعت نہ ہو تو وہ شخص وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا. وہ خلیفہ وہ قریشی ہونا چاہیے اور ہاشمی ہونا چاہیے, بنی ہاشم سے ہونا چاہیے. اگر اس کی بیعت نہ ہو جائے نہ کرے تو جو شخص بیعت نہ کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے آج آپ کا خلیفہ کون ہے؟ اہل سنت آج کس کو خلیفہ شرعی مانتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں؟ سوال یہ کیا آپ نے کہا کہ آپ اس وقت کس خلیفہ کی بیعت پر ہیں. اس مسلم کے اندر اس مفہوم کی حدیث آ رہی ہے کہ جو خلیفہ کی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جس کو صحیح مسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور اس پر آپ نے سوال کیا, چونکہ آپ اسکین تو دکھا رہے ہوں گے لیکن چونکہ میرے سامنے نہیں ہے, متن نہیں آ رہا, شورستانی کا متن میں نے دیکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس وقت کس امام کی بیعت پر ہیں اور کس امام کی بیعت کو آپ مانتے ہیں, اور وہ قریشی اور وہ ہاشمی امام کون ہے. یہ میرا بھی آپ کا سوال ہے, اور جب آپ میرا سوال کا آپ جواب دیں گے نا اور آپ جس امام کا نام لیں گے نا پھر مجھے حق پہنچے گا کہ انشاءاللہ میں ان کے متعلق بھی گفتگو کروں اور میں بتاؤں کہ ان کا وجود بھی تھا, ہے یا ہوگا یا نہیں ہے. پھر مجھے حق پہنچے گا اور پھر آپ کا سوال کا جواب خود بخود ہی آپ کو آ جائے گا. بلکہ ہمارا موضوع 12 ائمہ کی خلافت کا اس بات نہیں. خود دیکھیں ہمارے خلفاء مشخص ہیں, واضح ہیں, معین ہیں. بس آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ موضوع سے خارج نہ جائیں. میں آپ کے علماء کے اقوال کو میں نے لے کے آیا ہے, وہ روایت کی شرح میں لے کے آیا ہوں. ابھی یہ آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں آپ اپنی مسلمان ہونا ثابت کریں. وہ کیا اس مبنا کے مطابق کہ ہر وہ شخص جو ایک خلیفہ کی بیعت میں نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ جاہلیت کی موت میں مرے گا. تو آپ یہاں پہ جب آئیں گے ثابت کریں گے, آپ کہیں گے کہ میں فلاں شخص کی بیعت میں ہوں, تو تب آپ ایک اہل سنت کہلائے جائیں گے. اور ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے. آپ نے سوال کیا, میں نے آپ کے سوال کا پہلے بھی جواب دیا, پھر جواب دے رہا ہوں کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس آپ کے گلے میں کس کا پٹا ہے, آپ کس کی بیعت پر ہیں اس وقت, کس امام کی بیعت پر ہیں. ذرا بتائیے نا, آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ بتا دیتے اپنی ٹائم میں, آپ نے نہیں بتایا. جب آپ نہیں بتاتے, جب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں تو میں میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, میرے ہی ٹائم میں مجھے جواب دیں. جی چشتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میرے وقت سے آپ وہ استفادہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے موضوع جو مناظرے کا تھا وہ کیا تھا. نہیں, آپ اپنے وقت میں بات کریں, جو کرنی ہے میں اپنے وقت میں کروں گا. صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے بھی سوال کا حق رکھتا ہوں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے, آپ کا امام کون ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے خلافت اہل سنت کے نزدیک. اہل سنت کے نزدیک جو خلافت کا معیار ہے وہ کیا ہے. یہ نہیں ہو رہی کہ آپ نے سوال رکھ دیا جی امام علی کی امامت کو فلاں سے ثابت کریں, یہ کریں. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. دیکھیں علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, تو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء اہل سنت اور عقائد اہل سنت کے تحت آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ اپنا خلیفہ نہ بتائیں. اب جو ہے اب مجھے جواب دیں. وہ آپ سے یہ ہم تقاضا کریں گے, یہ خواہش کریں گے کہ اسی کا آپ جواب دے دیں جو استاد نے چیزیں بیان کی ہیں, تاکہ پھر یہ مناظرہ آگے بڑھے, لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جو آپ نے سوالات کیے, میں نے آپ کے سوالات کے جواب دیے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میں نے آپ نے صحیح مسلم کی روایت کی بات کی, میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے. آپ نے 2 بندوں کی 3 بندوں کی بیعت کی بات کی ہے, میں نے اس کا بھی جواب دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اصول کافی کی روایت سے جواب دے دیا ہے. اب اگر آپ کو پسند نہیں ہے میرے جواب تو وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ آپ یا تو میرے جواب سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں شاید, ورنہ جواب میں نے آپ کو دیا. اب پھر آپ سے وہی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ خلافت ہمارے ہاں کیسے ہے, اجماع سے ہوگی, نص سے ہوگی, اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. استاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. دیکھیں میرا سوال یہ ہے, اب آپ مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دیں. موضوع یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک خلافت کا مقام, اگر آپ ایک سنی ہو کر ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے اور موضوع سے خارج نہیں ہوں گے, آپ مجھے ایک جواب دیں تاکہ واضح ہو جائیں, واضح ہو جائیں, یا پھر جو ہے خداحافظی کر لیں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے ثابت ہے, جیسا کہ محققین کی رائے ہے, اور وہ خلیفۃ الرسول ہیں, یہ ان کا مقام ہے. خلافت نص سے ثابت ہے. اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ پہلا سوال میں نے پوچھا ہے, وہیں پہ آپ بریک آپ نے لگا لی, اور آپ نے خود ہی کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ سوال پوچھیں گے. لیکن پہلا سوال ہی آپ کو آپ کے مبانی کے مطابق اسلام کے دائرے سے اور سنی کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. میرا سوال یہ ہے, کسی اور چیز سے کوئی کام نہیں ہے. اہل سنت کے نظر میں, اہل سنت کے عقیدہ میں خلافت کے حوالے سے آپ حاضر ہیں کہ یہ موضوع کنٹینیو رکھیں یا نہیں؟ صرف ایک سوال پوچھا کہ آپ ایک اہل سنت کے عنوان سے آپ کے اوپر خلیفہ کی بیعت واجب ہے, اس کی بیعت نہ کریں گے تو آپ جاہلیت کی موت پہ مریں گے. اہل سنت کے مبانی ہے, اہل سنت کی کتابوں سے ہے, تو آپ کا خلیفہ کون ہے اس وقت؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, بالکل واضح ہے. پہلی تو واضح ہے کہ زیادہ تر پھر اسی بات پہ رکھی کہ موضوع جو ہے وہ یہ ہے اور موضوع وہ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے.
تو میرے پاس اس بات کا علم ہے مسئلہ خلافت کے حوالے سے یا نہیں ہے. میں تو پہلے بھی بہت کہہ چکا ہوں, اگر آپ میری ریکارڈنگ کو سنیں گے تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے. میں بار بار ایک بات کو آپ کی طرح دہرانا نہیں چاہتا جس طرح آپ صحیح مسلم کی بات کو دہرا رہے ہیں. استاد پوچھ رہے ہیں کہ خلیفہ اس وقت ان کا ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں. جو آپ کا خلیفہ ہے آپ اس کا جواب دے دیں گے, میں اس کا جواب دے دوں گا. جی آپ جواب دے دیں, میں جواب دے دوں گا. یہ حاضر نہیں ہے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں. جب جواب نہیں دیں گے تو میں دوسرا تیسرا سوال بھی یہاں پہ رکھوں گا تو فائدہ نہیں ہے, یہ جواب تو ویسے بھی نہیں دے رہے. اپنا خلیفہ نہیں بتائیں گے تو استاد جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں اور اپنا خلیفہ بتانے لگے ہیں, پھر ہم چشتی صاحب سے ان کے خلیفہ کا پوچھیں گے. استاد اور ان میں سے 12واں خلیفہ وہ شیعہ اور سنی کے اجماع کے مطابق امام مہدی ہیں. یہ میرا خلیفہ ہے, یہ مہدی صاحب الزمان ہے. اب مجھے پتہ نہیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں نے بتا دیا. اب اس سے دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں میرے سوال کا جواب دے دیں. ان کا جو ہے خلیفہ صاحب استاد نے آپ سے سوال پوچھا تھا, آپ نے کہا کہ یہ اپنا بتائیں گے تو میں اپنا بتاؤں گا, اگرچہ موضوع سے خارج ہے, یعنی خارج موضوع بود. ہم موظف نہیں ہیں کیونکہ خلافت اور امامت نزد شیعوں کے نزدیک کیا ہے, یہ بحث نہیں تھی کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق امام اور خلیفہ بتائیں, لیکن پھر بھی آپ کا احترام رکھتے ہوئے چشتی صاحب ہمارے مہمان ہیں, ان کا احترام رکھتے ہوئے استاد نے نام بتا دیا. اب بسم اللہ کریں, 1 منٹ آپ کو دیا جاتا ہے, 1 دقیقے بے شمید استاد کے پاسوں کے ان سوالوں پہ دیں. اس سوال کا جواب دے دیں کہ اس وقت آپ کا امام اور خلیفہ کون ہے. جو انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو خلیفہ نہیں مقرر کر رہے, تو یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی بات کا جواب ہے. آپ یہ پھر نہ کہنا کہ آپ موضوع سے نکلے ہیں یا آپ نے یہ بات کی, یہ موضوع بھی ہے اور جواب بھی ہے. یہ سوال نہیں تھا, سوال یہ نہیں تھا چشتی صاحب, جنہوں نے سوال کیا ہے یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے چشتی صاحب, میں نے سوال دہرایا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں چشتی صاحب, میں سوال دوہرا دیتا ہوں. انہوں نے کیا جواب دینے دینا مجھے, وہ بھی اس کا بھی جواب دوں. بسم اللہ. اور وہ خلیفۃ اللہ بھی بتا دے, 2 سوال آپ ادھار ہیں, ابھی تک ادھار ہیں بھائی, جواب دے دیں جلدی. آپ اپنا ثابت کر لیا, آپ نے تو ثابت ہی نہیں کیا. آپ ثابت کریں, آپ دیتا ہوں, آپ نے میں جواب دیتا ہوں میرے بھائی. کریں کہ وہ آپ کے امام ہیں اور آپ کے امام جو ہیں وہ امام ثابت ہو رہے ہیں. آپ پہلے امام ثابت کریں, اس کے بعد ثابت کریں, پھر مجھ سے سوال کریں. سب سے پہلے شروع سے ہی پہلے ہی وقت سے استاد نے یہ سوالات رکھے. ایک ہی سوال رکھا, ابھی سوالات میں تو گئی نہیں نا. پہلا سوال رکھا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے, تو وہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کو ہم کسی کھاتے میں لاتے, وہ کہتے ہیں شیعہ جب تک اپنا نہیں بتائے گا ہم نہیں بتائیں گے, ہم شیعہ کی مدد چاہتے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے اپنا امام بتانے سے انکار کیا چشتی صاحب نے. آخر مناظرے تک چشتی صاحب نے اپنا امام اور خلیفہ ابھی تک نہیں بتایا. پھر ہم اس کو وقت دے رہے ہیں لیکن ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور توہین بھی کرتا رہا.